السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے جوڑوں کے درد۔ اس سے پہلے جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ وجہ المفاصل کے بارے میں تھی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی بیماری ڈسکس کریں گے وہ ایک سیریز کے ذریعے سیریز ہوگی اس کی، یعنی وہ کس کس مزاج میں ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، وہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے وجہ المفاصل کے بارے میں بات کی تھی، یہ بڑے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اعصابی غدی تحریک میں ہوتا ہے، یعنی اعصابی تحریک کا یہ مرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا میں نے طریقہ علاج بھی بتا دیا جو میں اپنے مطلب پہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس سے مریض 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں صرف 1 ماہ کی میڈیسن کھانے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم جس اس پہ بات کریں وہ ہے کولیسٹرول۔ کولیسٹرول کی وجہ سے لوگوں کی جوڑوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو درد ہوتے ہیں یہ جناب یہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے جوڑ ان میں شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ جو بڑے جوڑ ہیں اس کی جو گریس ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی درد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ درد ہمیشہ جو ہے چلنے سے ہوتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہوگا صحیح درد لیکن اتنا نہیں ہوگا، لیکن جب یہ بندہ اٹھے گا، چلنے کی کوشش کرے گا، سفر کرے گا، تو ان کی یہ دردیں شدید ہو جاتے ہیں، دردیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ایک صداع کا مرض ہے، اس میں صداویت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کو آپ دیکھیں گے ان کی جو چہرے کی رنگت ہے، جو جسم کی رنگت ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو خون ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ان کو دل کی تکالیف بھی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی مریضوں کو ان کے جو معدہ ہے اس میں بہت زیادہ تیزابیت اور گیس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، شدید قسم کے قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے، بادی بواسیر ہو جاتی ہے، ہاں جی، بہت سارے ان کے لیے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائی میرے دوست، سب سے پہلے یہ جو عضلاتی غذائیں یہ بند کر دیں آپ۔ اس میں چائے کا استعمال جو لوگ کثرت کریں وہ چھوڑ دیں، کولڈ ڈرنک جو آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں، اور اگر آپ آلو کی بنی ہوئی چیزیں آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں، جیسے پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، برگر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیز کھاتے رہتے ہیں۔ اب تو اتنی آئٹمز آ گئے ہیں نام بھی نہیں گن سکتے۔ ہمارا دور ہوتا تھا بڑا سادہ سا دور ہوتا تھا، ہاں جی، ایک شوربے والا سالن ہوتا تھا، روٹی ہوتی تھی، مزہ آ جاتا تھا۔ تو آج اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی ذائقے نہیں ہے، مزہ نہیں آتا، طبیعت میں بوجھل پانا، ہاں جی، اور مزید طبیعت بگڑتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ کڑھائیاں کھاتے ہیں نا یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہیں، اور بڑے شوق سے جا کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی اللہ کے بندے یہ وقتی طور پہ آپ کو لذت تو دے رہی ہیں لیکن یہ آپ کو مریض بنا رہی ہیں، مریض بنا رہے، صحیح بات ہے۔ اور پھر جب آپ جائیں گے نا 40-50 کے قریب تو جنسی طاقت ویسے ختم ہو چکے ہوگی، یہ کھاتے رہو پھر۔ یہ اللہ کے بندے خشکی پیدا کرنے والی چیز ہیں۔ اب نوجوانوں کو دیکھو گے سر میں انتہائی خشکی، ہاں جی، داڑھی میں خشکی، سکری، ٹینشن، ڈپریشن، رات کو نیند نہیں آتی، جسم میں دردیں، ہاں جی، شدید قبض، بادی بواسیر، پتہ نہیں کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یہ فاسٹ فوڈ سے۔ تو بھائی اس کے لیے آپ یہ جو غذائیں میں بتا رہا ہوں یہ چھوڑ دیں، پرہیز کریں اس سے۔ آلو مٹر ہے، آلو گوبھی ہے، آلو بینگن ہے، ہاں جی، آلو پالک ہے، اس پہ چنے کی دال ہے، چنے ہیں، اس کے بعد دہی ہے، ٹھیک ہے، دہی کی لسی ہے، یہ چھوڑ دیں اللہ کے بندے، چھوڑ دو اس کو، یہ پیتے رہیں گے آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس وہ سب کچھ کہیں ہاں یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، فلاں بھی کھا لو، بھائی یہ صرف ایک ہی بات کہنا ہے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ تلی ہوئی چیزیں کن کو نقصان دیتی ہیں، کن کو فائدہ دیتی ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کہ میرے محترم بھائی دوست، آپ کو سب کو پیغام دے رہا ہوں، آپ کو طب جدید کی طرف آنا چاہیے۔ طب جدید کیا ہے؟ جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دنیا کے سامنے نظریہ پیش کیا ہے، اس پہ آ جانا چاہیے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جیسے ایک ملک کے لیے ایٹم بم لازمی ہے نا، اسی طرح جو دور آنے والا ہے اس کے لیے یہ جو علم ہے نا طب کا جو میں بتا رہا ہوں صابر ملتانی صاحب کا، وہ کہے گا یہ ایٹم بم کے برابر ہوگا، یعنی اتنا فائدہ مند ہوگا اور اتنی تیزی سے شفا یاب کرنے والا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یقیناً اور واقعتاً یہ واقعتاً ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہترین کام کرنے والا ہے، اور میں نے ایسے ایسے لا علاج مریضوں کا علاج کیا اب تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ایک مریض آئی، اس کے نا رحم میں کینسر تھا، اور اس کو ہر ماہ
ہر ماہ 3 بوتلیں خون کے لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے مسائل تھے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال بندہ ناچیز نے، فقیر نے اس کا علاج کیا، اب وہی عورت ماشاءاللہ صحت مند، اب کبھی بھی اس کو خون نہیں لگا۔ یہ چیز ہے، یہ علاج ہے، اس کو علاج کہتے ہیں۔ تو بہرحال بات ہو رہی ہے وہ دردوں کی، کولیسٹرول والے جو درد ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ چھوٹے جوڑے میں زیادہ درد ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، بڑے جوڑے میں بھی چلا جاتا ہے۔ اس کا جو میرا طریقہ علاج ہے، جو میرا مجرب شدہ علاج ہے، وہ الحمدللہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، مقوی معدہ، ٹھیک ہے، یہ 1000 ملی گرام کا کیپسول صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ پانی دیں، اور اس کے ساتھ ہی اکثیر درد، ٹھیک ہے، اکثیر درد کیپسول جو ہے یہ آپ نے دن کے وقت ہمراہ پانی دینا ہے، اور رات سوتے وقت جو ہے اس کو آپ نے صفوف غدی اعصابی 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے رات سوتے وقت دے دیں۔ یہ دے دیں، آپ کی مرضی ہے، یا جوارش کمونی جو ہے یہ دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی دینی ہے۔ آپ یقین کریں یہ علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی نہ ہوگا کولیسٹرول، اور نہ ہی آپ کے جسم میں درد ہوں گے۔ اب میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔